السلام علیکم دوستو، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ایک دفعہ شہنشاہ اعظم اپنے کسی کام کے سلسلے میں سفر کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگ بہت ہی خوش دل اور پرامن طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لوگوں نے شہنشاہ اعظم کا بڑا پرجوش طریقے سے استقبال کیا اور اپنے سردار کی جھونپڑی میں لے گئے۔ سردار نے بھی اٹھ کر شہنشاہ اعظم کا استقبال کیا اور کچھ پھلوں سے ان کی نوازش کی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ساتھی قبائل کے دو شخص اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ سردار، میں نے اس شخص سے زمین خریدی تھی اور میں نے اس میں کھیتی باڑی کرتے دوران کچھ سونا برآمد کیا ہے۔ اب یہ سونا میں اس شخص کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس شخص سے زمین خریدی تھی اور یہ سونا اس شخص کی مالی ملکیت بنتا ہے۔ یہ بات سن کر دوسرا شخص بولا، سردار جی ہاں، میں نے اس شخص کو زمین فروخت کی تھی، میں مانتا ہوں، پر زمین فروخت کرنے کے بعد اس زمین پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اس میں سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ اس شخص کی مالی ملکیت ہوگی۔ دونوں شخص کے درمیان اسی بات کا جھگڑا جاری تھا۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ یہ سونا تم رکھ لو کیونکہ یہ تمہاری ملکیت ہے، اور دوسرا بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ تم رکھ لو، یہ تمہاری ملکیت ہے۔ سردار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک پہلے شخص سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی جوان بیٹی ہے؟ اس شخص نے کہا، جی سردار، میری ایک جوان بیٹی ہے۔ سردار نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں کوئی جوان لڑکا ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا، جی سردار، میرا ایک جوان لڑکا ہے۔ سردار نے کہا، ان کی آپس میں شادی کروا دو اور یہ سونا ان دونوں کو دے دو۔ دونوں شخص سردار کے اس فیصلے سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ شہنشاہ اعظم جو وہیں پہ بیٹھا تھا یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سن رہا تھا۔ شہنشاہ اعظم کسی سوچ میں گم تھا تو سردار نے اس سے پوچھا کہ کیا شہنشاہ اعظم آپ ہمارے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں؟ تو شہنشاہ اعظم نے کہا، ہم آپ کے اس فیصلے سے حیران ہوئے ہیں۔ تو سردار نے کہا کہ شہنشاہ اعظم، اگر یہ فیصلہ آپ کی عدالت میں پیش ہوتا تو آپ اس کا کیا فیصلہ فرماتے؟ شاہ اعظم نے کہا، اگر یہ فیصلہ ہمارے دربار میں پیش ہوتا تو اس فیصلے کی نوعیت کچھ اس طرح ہوتی۔ دونوں فریقین کے درمیان اس بات کا جھگڑا ہوتا کہ یہ سونا میرا ہے اور دوسرا شخص کہتا کہ یہ سونا میرا ہے کیونکہ میں نے اس شخص کو زمین فروخت کی تھی، اور اب اس میں سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ میرا ہے کیونکہ میں نے اس شخص کو زمین فروخت کی تھی، نہ کہ سونا۔ دونوں کے درمیان اسی بات کا جھگڑا ہوتا۔ تو سردار نے شہنشاہ اعظم سے کہا کہ آپ اس کا کیا فیصلہ فرماتے؟ تو شہنشاہ اعظم نے کہا، ہم دونوں فریقین کو گرفتار کر لیتے اور ان کو جیل میں بند کر دیتے، اور جو سونا ان کو برآمد ہوا ہے وہ شاہی خاندان کی ملکیت قرار دے دیتے۔ سردار کو بڑا عجیب لگا تو سردار نے شہنشاہ اعظم سے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کے ہاں کوئی سورج نکلتا ہے؟ شہنشاہ نے کہا، جی سردار، ہمارے ہاں سورج نکلتا ہے۔ سردار نے دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ کے ہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ شہنشاہ اعظم نے کہا، جی سردار، ہمارے ہاں بارش بھی ہوتی ہے۔ سردار نے اسی دوران شہنشاہ اعظم سے تیسرا سوال کیا کہ کیا آپ کے ہاں چار پاؤں والے جانور یا گھاس چرنے والے جانور پائے جاتے ہیں؟ تو شہنشاہ اعظم نے کہا، جی سردار، ہمارے ہاں یہ جانور بہت ہی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ سردار نے سر کو تھوڑا گا جیسے سردار کو کوئی مشکل اور کٹھن بات سمجھ آ گئی ہو۔ شہنشاہ اعظم نے پوچھا، کیا ہوا سردار؟ تو سردار نے کہا، بس انہی جانوروں کے طفیل اللہ تعالیٰ آپ کو بارش سے نواز رہا ہے،
اور سورج آپ کو روشنی دے رہا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی کا حاصل سبق یہ ہے کہ جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں اور ہم آج کل جس طرح کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم پر کوئی عذاب نہیں، کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور نیک لوگوں کی بدولت ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ پچھلی قوموں میں لوگ چھوٹے سا چھوٹا گناہ بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں تبدیل کر دیتا یا ان پر کوئی بڑا عذاب نازل کر دیتا۔ تو دوستو، نیک اعمال کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔